ویلکم بیک ناظرین. پاشا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جو کرپشن ہے وہ ظاہر سی بات ہے سربراہ ہے اور اس کی مرضی سے کی جا رہی ہے, لیکن اس پہ کرپشن ثابت تو نہیں ہوئی کوئی بھی. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن کے حوالے سے نا ایک پرسیپشن ہوتا ہے. کرپشن رشوت جو ہوتی ہے اس کی کوئی رسید تو لکھ کے نہیں دیتا نا. مثلا میں نے اگر بطور سرکاری اہلکار رشوت لی ہے تو یہ ثابت تو نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ میں نے رسید تو لکھ کے دی نہیں. تو یہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے, ایک عمومی ہوتا ہے جس کے, اور وہ طے شدہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر میجورٹی, جس طرح کا بٹ صاحب نے بھی کہا کہ دیہڑیاں لگانے والے لوگ تھے, اور اب تک عمران خان کے نام پر دیہڑیاں لگا رہے ہیں لوگ. اور آپ نے جن امریکہ کے جن لوگوں کا ڈائسپورا کا ذکر کیا, انہوں نے بھی ٹکا کے عمران خان کے نام پر دیہڑیاں لگائی ہیں, اور انہوں نے کام کم کیا ہے, رولا زیادہ ڈالا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پچھلے دنوں میں وہ جو آپ عمران خان, وہ جو پی ٹی آئی کے جس کو آپ نکال رہے ہیں, وہ جو اینک والا فضول سا آدمی ہے امریکہ میں, جس نے کہا جی کہ گل صاحب, شہباز گل صاحب, تو انہوں نے عمران خان صاحب کی نامینیشن کرا دی تھی اس میں نوبل انعام کے اندر. کیا نہیں ہوئی تھی؟ ادارے نے کہا تھا کہ اس نامینیشن کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے, لیکن ادارے نے یہ تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نامینیشن کو نہ کیا جائے, نامینیشن ہوئی نہیں, سیاست نہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ اس ایشو پر, یعنی یہ ہماری جو نوبل پرائز کا سسٹم ہے, کیونکہ وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے نا ہمارے, تو یہاں پہ جس ایشو پہ ڈسکشن ہوتے ہیں کوئی نامینیشن نہیں ہوئی تھی, کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے بالکل اسی طرح جو ڈائسپورا ہے انہوں نے اسی طرح کہ مطلب کسی ایم پی اے سے, ایم این اے سے ملے, اس کو رقم لگائی کہ جناب آپ ہمارے لیے آواز بلند کریں. انہوں نے آواز بلند کر دی, خط لکھ دیا. کدھر گئے وہ خط, کدھر گئے ان کا امپیکٹ؟ اب آتا ہے, اس پہ آنے والے دنوں میں بتانے لگا ہوں. پھر ڈائسپورا نے ہی یہ ایک ہائپ کریٹ کی تھی کہ ٹرمپ آئے گی, عمران خان چھڑائے گی. یہی ہوا تھا نا, آئے گا سر, آئے گی نا, ٹھیک ہے. تو ٹرمپ صاحب آئے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں, یہ نواز شریف, عمران خان یا بے نظیر بھٹو بیسڈ نہیں ہوتے, یہ مفادات پر بیس کرتے ہیں, اور ریاستوں کے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مفادات پر مبنی ہے, اور امریکی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اس میں وہ پاکستان کو شامل کرتے ہیں. اس وقت امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ افغانستان نمبر 1 ہے. افغانستان کے اندر امریکہ جو ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس میں پاکستان کی اس کو نمبر 1 سطح پر ضرورت ہے, اور پاکستان نے وہ کام کر دکھایا ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک فاتح کا پیغام لے کر آیا ہے. شریف اللہ کو پکڑ کے جو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا ہے, جو امریکی انتظامیہ کو مطلوب شخص تھا, اور اس کا اظہار ٹرمپ نے اپنے جو سب سے پہلا پارلیمنٹ سے خطاب تھا, اس نے تھینکس پاکستان کا کیا, اور اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے. لیکن پاشا صاحب, آپ اس سے پہلے کہ اگلے مرحلے پہ جائیں, اسی مرحلے پہ میں ایک اور پوائنٹ پہ ریز کرنا چاہوں گی, پھر بٹ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے امریکہ کو وہ بندہ دے تو دیا, لیکن گرفتاری اس کی پاکستان سے ہوئی ہے. اچھا نہیں, وہ اگر آپ اجازت دیں مجھے, وہ بنیادی طور پہ افغانستان میں اس کی ریکی امریکنوں نے کی سیارے کے ذریعے, اس کو گھیر گھار کے وہ پاکستان کی سرحد تک لائے. آن فٹ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کو گرفتار کیا. ٹھیک ہے, بٹ صاحب سے جانتے ہیں. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی ارکان کانگریس کے حوالے سے کافی پر امید تھی تحریک انصاف کے, عمران خان صاحب سے شاید ملاقات ہوگی, شاید ان کی بہنوں سے ملاقات ہوگی. اس میں میں تحریک انصاف کا بھی قصور سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اسٹرگل کیوں نہیں کی. کچھ ایسے لوگ جو تھے جو جسے یہ نہیں کہا جاتا کہ کنٹروورشل قسم کی پرسنالٹی ہے, ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لنک ہے, ویسے لوگوں کی ملاقات کی کوشش کیوں نہیں کروائی گئی امریکی ارکان کانگریس سے؟ کسی سے بھی ملاقات نہیں, ایسے رپورٹ ہوئی ہے, اور وہ آئے ہیں, وہ مل کے چلے گئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ چلے گئے, انہوں نے ایک بڑا پازیٹیو جیسچر دیا ہے, لیکن تحریک انصاف کو اس سے کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات بحیثیت ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ جو بیرونی قوتوں کی انٹرفیرنس ہے نا ہماری سیاست میں,
اللہ ہم اس عذاب سے بچا لے. درست. ہم اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ قابل بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں. بالکل, اگر ہم کندھے استعمال کر کے نہیں آئیں گے تو ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہی تو ان کی سب سے بڑی جیت ہے, ان قوتوں کی. جیسے ابھی بتا بھی دیا آپ کو, جو بڑی مہرانہ ان کی جو رائے تھی پاشا صاحب کی, کہ وہ مفادات کے لیے جب ان کو اپنے مفادات ملتے نظر آ رہے ہیں تو ان کو تو اپنے مفادات عزیز ہے نا, ان کو تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میں تو اس میں صرف اتنا ہی کمنٹس کر سکتا ہوں, میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری ریاستی خود مختاری ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر عطا فرمائے. تو اس سے تحریک انصاف کے بیانیے کو نقصان نہیں پہنچا, یا ان کی جو سٹرگلز تھی اس سٹرگل کو نقصان نہیں پہنچا؟ دیکھیں تحریک انصاف اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی یہ اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے. اسٹیٹ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ وزٹ کے پیچھے جو وہاں پہ اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بہت محنت تھی, بڑی کوششیں انہوں نے کی ہیں, انہوں نے ایک پورا بیانیہ بلڈ کیا ہوا ہے. لیکن فیضہ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ بھی شاید ایسا کرنے سے عمران خان کی پاپولیرٹی عوامی سطح پر بڑھ گئی ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی. وہ کیوں بڑھ جائے گی؟ کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو یقیناً ایک وقت میں ایک ڈاکومنٹس آیا تھا جس کی بیس پر عمران خان نے کچھ ایلیگیشنز لگائے تھے. تو کیا آج عمران خان کے ساتھ اگر ان کی ملاقات ہو جاتی تو نیچے عوامی حلقے جو نیچے ہیں, جو مفلس ہیں, جو میرے جیسے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں, تو وہاں پر یہ ڈیبیٹ شروع نہ ہو جاتی کہ اگر اپنا وقت آیا تو وہ ٹھیک ہے, اگر کسی کا وقت آیا تھا تو وہ غلط تھا. اچھا, سب سے جو امپورٹنٹ چیز بات وہ یہ ہے فائزہ, کرپشن ہوتی ہے, اور کبھی فائنینشلی کرپشن سے میں نہیں سمجھتا صرف آپ کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ریاست کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن جو ریاستی مشینری کی کرپشن ہوتی ہے, جہاں پر وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے, جہاں پر وہ اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے سیاسی کباڑیوں کی گود میں جا کر بیٹھ جاتی ہے, جب وہ کرپشن ہوتی ہے نا فائزہ, پھر سوسائٹی مردہ ہو جاتی ہے. مثلا کرپشن تو ہمارے یہاں پہ وہ نہیں, ریاستی کرپشن, ریاستی پاورز نہ بتا سکیں. میں ریاستی پاورز کانسٹیٹیوشنل, میں ایک بات بتاؤں, جو ایک ریاستی مشینری کا کام ہے, ایک اگر وہاں پر وہ لوگ اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے, جیسے میں نے ایک لفظ معذرت کے ساتھ کہ سیاسی کباڑیوں سے اپنی قیمت لینا وصول کر لیں گے, تو پھر تو یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا نا, مردہ ہو جائے گا. لیکن جو ریالٹی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم, جسے ہم سسٹم کو کہتے ہیں, سسٹم میں سب کچھ موجود ہے, ہمارا آئین موجود ہے, ہمارے ادارے موجود ہیں, یہاں پر لوگ موجود ہیں, لیکن وہ ول نہیں ہے, وہ اوتھ کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے ابھی ایک بات میں کہہ دوں, وقت آپ کا بڑا اچھا مختصر سا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب اگر یہ سزا بھگت رہے ہیں تو یہ اسی کی تو وجہ ہے کہ انہوں نے جانتے ہوئے, کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ جتنے لوگ ہیں یہ تو اپنے حلف کی پاسداری خود کریں گے, وہ تو اپنی جگہ پہ چیف ایگزیکٹو بن کے, میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں, میں یہاں پر اگر ہوں تو میں اس ریاست کا بیٹا ہوں, میں نے اس ریاست کی زمین میں دفن ہونا ہے. تو مجھے سب سے بڑی جو عزیز ہے وہ مجھے یہ میری اسٹیٹ ہے جہاں پر میرے 24 کروڑ ہم وطن بستے ہیں. میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ پاشا صاحب کو بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ عمران خان کی یہ جو اتنے کیسز ہو چکے ہیں یا اتنی ان کو سزا مل چکی ہے, آپ اسے بے گناہ کہہ لیں یا گناہ گاری میں کہہ لیں, ابھی تو اس کے لیے کوئی سامنے تو نہیں آیا جو ان کے اوپر کوئی ایلیگیشنز ہیں. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب نے اوتھ لیا ہوا ہے, سب یہاں پر اپنا حلف لے کر آئے ہوئے ہیں, اور میں بھی حلف لے کر یہاں پر چیف ایگزیکٹو بنا ہوا ہوں. اوتھ لے لیا جاتا ہے, لیکن اوتھ لینے کے ویری نیکسٹ سیکنڈ میں یہ بھول لیا جاتا ہے کہ ہم اوتھ لے کیا رہے تھے, کیونکہ وہ اوتھ جو ہے نا, جو میں سمجھی ہوں, اوتھ کو سمجھا نہیں جاتا, اس کی ویلیو کو سمجھا نہیں جاتا, اس کے ورڈز کی امپورٹنس کو سمجھا نہیں جاتا. ایک بس سمجھا جاتا ہے کہ ایک پیراگراف ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے, بس ٹھیک ہے پڑھ لیا, آگے چلے. اس اوتھ کو اگر سمجھیں, اس پہ اگر اس کی امپورٹنس کو سمجھیں, تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں یہ نہ ہو. بٹ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. پہلی بات میں بٹ صاحب کی بات پہ پاشا صاحب یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ڈیڈ ہو جائے گا, لیکن میرے خیال میں ہمارا معاشرہ بڑی معذرت کے ساتھ ڈیڈ ہو چکا ہے. جس معاشرے میں باپ یا ماں 2 وقت کی اپنے بچوں کو روٹی نہ کھلا سکے اور اس وجہ سے وہ خودکشیاں کر لیں, جس معاشرے میں ایک عورت جو ہے چند ہزار روپے اپنے آپریشن کے لیے جمع کرتی ہے اور اس کے بجلی کا بل اتنا آ جاتا ہے کہ اس کو وہ بجلی کے بل میں جمع کروانے پڑتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہے اور وہ خودکشی کر لیتی ہے, تو وہ معاشرہ کہاں کا زندہ معاشرہ ہے پاشا صاحب؟ یہ بٹ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, میں ان سے 100% نہیں 110% ایگری کرتا ہوں کہ کرپشن
جہاں ہوتی ہے وہاں پر معاشرے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. درست, تو ایک کرپشن کی انہوں نے نشاندہی کی کہ اپنی اوتھ کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے تو یہ کرپشن ہے. آپ نے بھی یہی کہا. میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا ضرور کہ تمام سرکاری ادارے, ریاستی ادارے جس مقصد کے لیے وہ قائم کیے گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ تنخواہ وصول کرتے ہیں ریاست سے, حکومت سے, اور وہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, سہولیات ملتی ہیں, اور اگر وہ تنخواہ لینے کے باوجود, مراعات لینے کے باوجود اگر وہ عوام کو تنگ کرتے ہیں, اگر وہ ڈیوٹی ڈسچارج نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کرپشن ہے. اور اسی کرپشن کے باعث پاکستان کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. پاشا صاحب ایک چیز آپ بھول رہے ہیں, ایک چیز آپ بھول رہے ہیں, جو آپ حکومتی اداروں کی بات کریں, اگر ہم آج بات کریں تو میں بڑی سیدھی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ ہم حکومتی اداروں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ وہ اپنی مراعات بھی لے رہے ہیں, اپنی سیلریز بھی لے رہے ہیں, جو وہ ڈیلیور کر رہے ہیں اس کی سیلریز لے رہے ہیں. میرے خیال میں ڈیلیور وہ کچھ نہیں کر رہے, سیلریز بہت زیادہ لے رہے ہیں, اور ڈیلیور وہ یہ کر رہے ہیں کہ عوام جب ان کے پاس جاتی ہے تو اس کا بھی ان کو پروفٹ چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ جتنی عوامی سہولیات کے محکمے ہیں, جتنے, اور بنیادی طور پہ حکومت کا مقصد یہی ہوتا ہے نا, عوام کو سہولیات دینا اور انوائرمنٹ, انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا کہ سب لوگ ترقی کر سکیں. تمام محکمے A to Z عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں اور مراعات لے رہے ہیں اور ان کو ڈیلیور کچھ نہیں کر رہے. آپ کسی محکمے کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسپتال لے لیں, وابدہ لے لیں, پانی کا محکمہ دیکھ لیں, سڑکوں کے محکمے دیکھ لیں, ٹریفک پولیس لے لیں, اللہ حاضر قیاس A to Z محکمے جو ہیں وہ صرف تنخواہیں اور مراعات لے رہے ہیں, ڈیلیوری ان کی زیرو ہے, اور اس کا نتیجہ, اور یہ بھی کرپشن ہے. اصل میں یہی تو کرپشن ہے, یہ بہت بڑی کرپشن ہے. ایک کرپشن اور بھی ہے پاشا صاحب, وقت کی قلت ہے, میں چاہ رہی ہوں اس کو ساتھ ڈسکشن میں لے آئیں. پنجاب کو حصے سے کم, سندھ کو زیادہ پانی دینے سے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے. پنجاب حکومت نے ارسا کو خط لکھ دیا ہے, جبکہ سندھ حکومت نے پانی کی تقسیم پہ پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھا گیا خط مسترد کر دیا ہے. یہ بھی تو کرپشن. اچھا, یہ ویسے جو نہری پانی کا معاملہ ہے, سندھ حکومت نے نہیں, ارسا نے بھی اس کو مسترد کر دیا پنجاب حکومت. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو محکمہ ہمارا پانی کا اور موسمیات کا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ اس دفعہ 43% لیس پانی اویلیبل ہوگا. جی یہ یاد رکھیے گا. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت نیم بنجر علاقہ قرار پا چکا ہے. عالمی معیار کے مطابق پاکستان جو ہے وہ نیم بنجر علاقہ, سیمی ایرڈ کنٹری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت 5000 کیوبک فٹ پانی پر ایکڑ دستیاب ہوتا تھا. اس وقت 800 کیوبک فٹ پر ایکڑ پانی دستیاب ہے. یہاں پہ بھی ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی ہے. جی میں وہی بتانے لگا ہوں, کہاں 5000 کیوبک فٹ پر ایکڑ تھا اور کہاں 800. اور آنے والے دنوں میں اطلاعات یہ ہیں کہ یہ 800 کا فگر بھی برقرار نہیں رہے گا, بلکہ یہ سکڑ کر 600 یا 500 تک جانے کا خطرہ موجود ہے. تو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں, فوری طور پہ ان کو اس کی کوئی ارینجمنٹس میں جانا چاہیے. جی میں وہی بتا رہا ہوں. پاکستان میں جو پانی جو برف سے پگھل کر گلیشیئر سے آتا ہے, موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ جو گلیشیئر کے پگھلنے کی رفتار ہے وہ تیز ہو گئی ہے. پانی بہت زیادہ آ رہا ہے, جس کے نتیجے میں گزشتہ 10-15 سال سے پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں. پاکستان میں سیلابی پانی کی وافر مقدار جو ہے وہ موجود ہے جو تباہی مچاتی ہے. دوسری طرف اس پانی کو یوزیبل بھی تو بنایا جا سکتا ہے. میں وہی ادھر آ رہا ہوں, جبکہ ہماری نالائکی یہ ہے, ہمارے حکمرانوں کی نالائکی یہ ہے کہ اس پانی کو ہم سٹور نہیں کر پاتے, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سنہرا پانی, سنہری دولت ہماری جو ہے, جو قدرت نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے وافر مقدار میں, وہ بغیر کسی اچھا کام کیے, بغیر ہم اس کو استعمال میں لائے, ہم سمندر میں بھیج دیتے ہیں. اور جو دستیاب پانی ہے اس پر ہم جو ہے پنجاب اور سندھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. وہ لڑ رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے.
میں کیا اللہ تو کہوں؟ ہم سب کا ہی حافظ ہے ویسے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کلائمیٹ چینج نے بہت زیادہ متاثر کیا جن ممالکوں ان میں پاکستان بھی ہے, لیکن ہماری ہر چیز کا نا آ جا کے گورنمنٹ پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اور ہم اس پہ ڈینائی نہیں کر سکتے, ڈینائل دے ہی نہیں سکتے گورنمنٹ کے, انہوں نے ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے نا, تھرو پراپر پلاننگ اگر آپ چلیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. کیا جو پانی آتا ہے سیلاب کا اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا؟ کب سے ایشو بنا ہوا ہے کہ جو وافر پانی ہے اس کو سٹور کریں, اس کو سٹور کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آل آف سڈن ہمارے سر پہ آ گیا کہ ہمیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے. یہ پہلے سے ہی پتا تھا کہ پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اب سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی, نون لیگ آپس میں دستوں گریبان ہے, لیکن کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کس پہ سیاست کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے خود سگنیچر کیے ہوئے ہیں اس پہ, وہ سیاست کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوگا, ہم سب مینج کر لیں گے. تو کیا عوام کو کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے یہ فائدہ یہ کتنی بات کامن ہے جو آپ نے کہی ہے. یہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ کسی بھی حلقہ باب میں چلے جائیں تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ چیز ضائع ہوتی ہے اسٹور کیوں نہیں ہوتی. درست کہہ رہے ہیں. ایک کامن سینس کی بات. اگر ایک عام انسان اتنا فہم رکھتا ہے تو جو ہمارے انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں, جو رول کرتے آ رہے ہیں, جو یہاں پر اس کا علم لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے پوری اسٹیٹ کو چلانا ہے, تو کیا ان کے پاس اہلیت نہیں ہے؟ کیا وہ سوچتے نہیں ہیں؟ تو چیز تو یہ ہے, جیسے ابھی آپ نے یہ کہا, میں کسی کا نام تو نہیں لیتا, میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیرونی اجارہ داروں سے بچائے جو یہاں پر ہمیں اندرونی اجارہ داروں سے یقیناً. دیکھیں اندرونی تو جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو سازشی ٹولہ ہے, وہ بیوقوف کسی کو نہیں بنا رہے, وہ صرف اور صرف اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں. عوام کو تو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں. یعنی کہ ابھی ہم پھر یہاں پہ دعاؤں پہ گزارا کریں کیونکہ حکومت سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. پاچا صاحب آپ کا بھی یہی کہنا ہے, مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. جی بالکل درست کہا کہ ابھی تک تو ہمیں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی ہے. یہ سیاسی صاحب آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ دعاؤں پہ اکتفا کیا جائے. نہیں, یہاں پر عملی طور پر قوم کو تیار کیا جائے. کچھ نہیں ہے. ناظرین آپ بھی پلیز دعاؤں پہ ذرا فوکس رکھیں, ہم بھی دعاؤں پہ فوکس رکھیں گے کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں پریکٹیکلی لگ تو کچھ نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب آپ کا بھی, عارف بٹ صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. ناظرین دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.